اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کن لوگوں کے لیے تیار کیا وہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ کفار و مشرکین تو اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور گناہ کرنے والے جائیں گے لیکن اس میں سے نکالے بھی جائیں گے کچھ، دو طرح کے لوگ اس میں جائیں گے۔ طبقات ہیں، 7 طبقے ہیں، وادیاں، کسی وادی کا نام آثام ہے، کسی کا ویل ہے، حاویہ ہے۔ اب جہنم کے نام جو قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں، نار ہے، جہنم ہے، سعیر ہے، سقر ہے، حطمہ، یہ سب جہنم کے نام ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ذوقوا مس سقر، سقر کہتے ہیں جھلسا دینے والی، اور حطمہ کہتے ہیں لوٹ پوٹ کر دینے والی، الٹ پلٹ کرنے والی آگ۔ آپ نے پڑھا تطلع علی الافئدہ، سورہ ہمزہ میں، لوٹ پوٹ کرنے والی جو آگ ہے، یعنی ایسے اچھالے گی کہ پیر اوپر جائیں گے سر نیچے آ جائے گا۔ اور سعیر ہے بہت زیادہ شعلے بھڑکانے والی، سیصلون سعیرا، قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ سقر ہے جھلسا دینے والی، جھلسا دینا ایسا کہ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ چمڑی جو جہنمی کی ہے، جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، جو چمڑی ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اتنی موٹی ہوگی، جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس شکل میں اس کی شکل بدل دی جائے گی۔ جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک دانت جہنمی کا احد پہاڑ کے برابر کا ہوگا، احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ جانتے ہیں کتنا ہے؟ 10 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑ کے برابر تو جہنمی کا ایک دانت ہوگا، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ جہنمی کی وہ کتنا لمبا کتنا چوڑا ہوگا جانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ تو صرف اس کو بیٹھنے کے لیے لگے گا۔ کس کو؟ جہنمی کو۔ 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 425 کلومیٹر کا فاصلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے بیچ کا، 400 بھی اگر سمجھ لیں، 400 کلومیٹر لمبا فاصلہ۔ ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی ہوگی کہ بیٹھنے کے لیے صرف اس کو اتنی جگہ چاہیے ہوگی۔ اس طرح کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ یہ بھی سورہ قاف میں ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، مولا اور کوئی ہے تو دے دے، اور کوئی ہے تو ڈال۔ وہ ڈالے جا رہے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے یاجوج ماجوج کثرت سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ان کے 1000 ہوں گے تو تمہارا ایک ہوگا انسانوں میں سے، یعنی دوسرے لوگ جب کثرت سے بھر جائیں گے، اور وہ جہنم اور کہے گی کہ اور ہیں تو ڈال، اور ہیں تو ڈال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم قدرت جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اس جہنم کے اوپر رکھے گا، تب جہنم کہے گی کہ بس بس بھر گئی۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ اس کو بھر جانے کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ اب اس میں سے جو لوگ نکل سکتے تھے وہ نکل جائیں گے، اور جن کے لیے خلود فی النار ہے، یعنی ہمیشگی کے لیے وہاں پر ہے، اب ان کے پاس کیا کیا چیزیں جہنم کی مہمان نوازی میں ہے، مہمانی میں، وہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے کہ فَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ تم دیکھو کہ آج کے دن جہنم میں کھانے اور پینے کے لیے سوائے حمیم اور غسلین کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ حمیم کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی ہے دوزخ میں، اور وہ پانی ایسا کہ جہنمی شدت پیاس سے چیخ رہے ہوں گے تو انہیں پانی دیا جائے گا، وہ پانی کی گرمی ایسی ہے، فرمایا گیا کہ وہ اپنے منہ کے قریب کرے تو اس کا نیچے کا جبڑا لٹک جائے گا، اس کے پانی کے جھلسا دینے سے لٹک، اور اس کو وہ پانی پینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیا دیا جائے گا؟ ان شجرۃ الزقوم، قرآن پاک میں ہے، زقوم ایک درخت ہے جو اسے کانٹے دار پھل کہ اگر وہ کھا لے تو اس کے حلق میں سے وہ کانٹے باہر نظر آئیں گے، وہ اندر نہیں جا رہا ہوگا۔
تھوہڑ کا درخت اس کو کہا ہے ترجمے قرآن میں۔ اب یہ اسے دیا جائے گا، اسے نہ نگل پائے تو پھر فرمایا گیا غسلین ایک چیز ہے، قرآن میں ذکر ہے غسلین اسے دیا جائے گا۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا تفسیر میں غسلین کیا ہے، فرمایا گیا کہ پورے جہنمیوں کے جسموں کو آگ جو تپش سے جلا چکی ہوگی، تو جو جسموں سے سڑن پیپ اور خون نکلے گا وہ جمع کر کے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اہل محشر کے جسموں کی سڑن جو ہوگی اس کو غسلین کہا گیا ہے، نہایت ہی بدبودار، نہایت ہی کری، وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ مجبوری میں اسے بھی پی رہے ہوں گے۔ یہ جہنمیوں کے احوال ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جانے والے کے عذابات میں بھی درجات ہیں، کچھ کو شدید عذاب دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے آل فرعونیو جہنم میں داخل ہو جاؤ، تمہیں سخت ترین عذاب دیا جائے۔ سخت ترین عذاب جہاں ہے عذاب علیم کہا گیا، عذاب عظیم کہا گیا ہے، یہ دردناک عذاب ہے، عذاب مہین کہا گیا ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ وہاں کئی طرح کے عذابات ہیں جن کا الگ الگ گناہوں کا الگ الگ وہاں پر ایک طبقہ ہے گنہگاروں کا۔ اب اس دور میں رہنے والے لوگ خاموش بیٹھے ہوں گے، قرآن میں ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں ان سے پکار کر کے وہ کہیں گے کہ اے مالک تو اپنے رب سے کہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا فیصلہ کرے، ہماری بات پہنچا دے۔ اور ایک جگہ ہے وَقَالُوا لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، وہ کہیں گے جہنم کے فرشتوں سے کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک دن تو ہمیں عذاب کم کر دے، ایک دن تو آرام دے دے۔ چھٹی منانا چاہتے ہیں جہنمی۔ وہاں پر دوزخی پکار رہے ہوں گے، حدیث پاک میں ملتا ہے وہ 1000 سال ہو چکے ہوں گے ان کو پکارتے ہوئے، تب حضرت مالک ان کی طرف توجہ کریں گے کہ جہنمیوں کس بات پر تم پکار رہے ہو، تو کہیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہماری بات کرا دے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جلال میں ہے، میں گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، میں ابھی جرت نہیں کر سکتا۔ پھر ان پر 1000 سال اور گزر جائیں گے، 2000 سال۔ پھر حضرت مالک ان سے پوچھیں گے کہ کس بات پر تم چیخ رہے ہو، کس بات پر تم بلا رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ اے مالک ہماری رب سے بات کرا دے، اللہ سے ہماری بات کرا دے۔ تو پھر حضرت مالک وہی جواب دیتے ہیں، 3000 سال گزر جاتے ہیں۔ تب حضرت مالک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا جہنم میں جتنے لوگوں کو ڈالا گیا ہے وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو ان کے لیے عذاب میں تخفیف کر دے اور تو ان کے لیے بہتر فیصلہ کر۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مالک ان سے کہو آج کے بعد سے رب تعالیٰ نہ تمہیں کلام کرے گا نہ تمہاری طرف نظر فرمائے گا، یا آخری فیصلہ آ جائے گا۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو یہ سنا دیا جائے گا تو پوری جہنم میں چیخ و پکار اس شدت سے ہوں گے کہ جہنم کے طبقات ہلنے لگ جائیں گے، کہ جب انہیں کہہ دیا گیا کہ اب رب تعالیٰ نہ تم سے کبھی بات کرے گا اور نہ کبھی تمہاری طرف نظر کرے گا، کبھی نہیں، چاہے وہ 1,00,000 سال گزر جائیں۔ تو یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے والے ہیں ان کے لیے معاملات ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کو جب یہ حدیث پاک میں جب جہنم کو لایا جائے گا، کتنے لوگ لائیں گے ابھی میں نے بتایا، جہنم کی 70,000 زنجیریں ہیں جو اس کو باندھی ہوں گی، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے لا رہے ہوں گے۔ تعداد میں یہ تقریباً 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ پوری دنیا کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، ویسے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے لا رہے ہوں گے، تو جہنم پکار رہی ہوگی، بول رہی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دیا اور قیامت کے دن بات بھی کرے گی۔ اس دن کہے گی پورے اہل محشر سے کہ مجھے میرے رب نے بنایا ہے، میں اس کے لیے اپنا منہ کھولتی ہوں، پھاڑتی ہوں، جس نے دنیا میں میرے رب کی ناشکری کی ہے۔
جو کفر اور شرک کیا ہے میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گی، میں اس کے لیے بنائی گئی ہوں۔ متکبرین کے لیے، یعنی جو غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے دنیا میں، ان کے لیے ہے، اور جو ریاکاری کرتے تھے، جو دکھاوا کرتے تھے، ان کے لیے ہے دوزخ۔ اور پھر قرآن پاک سے اگر میں بتاؤں آپ کو کہ اکثر جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، فرشتے ان کو کس انداز سے لے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی پیشانی ان کے گھٹنوں میں ڈال دیں گے، یعنی اس طرح سے کہ ان کے پیروں کے بیچ میں ڈال دیں گے، اور ان کو اسی انداز سے، جس طرح یہاں مرغے بناتے ہیں، اس طرح سے ان کو جبینے یعنی پیشانیاں پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، اور کچھ کو ان کی انتڑیاں پیٹ میں سے نہیں بلکہ پیچھے کے مقام سے باہر کر دی جائیں گی، اور انہیں کھینچ کر کے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ یہ جہنم کی طرف جانے والوں کی کیفیت بھی الگ الگ ہے۔ ہاں، وہاں پر ذلت کے ساتھ کچھ لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو کھینچ کر، کچھ لوگوں کو اوندھے منہ، یہ احادیث کریمہ میں ہے۔ اور اکثر جن لوگوں کو جاتے ہوئے جنتی پوچھیں گے وہ سورہ مدثر میں ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یعنی جنت میں جا رہے ہوئے لوگ پلٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ فلانا دوزخ کی طرف جا رہا ہے، ارے اس کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ تو جنتی پکار کر پوچھیں گے ان سے کہ کیوں تم دوزخ میں کیوں جا رہے ہو، کیا وجہ ہے، آج تم کو کیوں لے جا رہے ہو، تم تو دنیا میں ٹھیک ٹھاک تھے۔ وہ کیا کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوزخ میں اکثر ڈالے جانے والے کیا کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم کبھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دھوکہ کرنے والوں کے ساتھ دھوکہ کرتے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ گئی، موت آنے تک ہم سنبھل ہی نہیں سکے، اور پھر ہمیں کہہ دیا گیا کہ اب تمہیں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ عزیزان گرامی، یہ ایک چھوٹا سا خاکہ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا، حدیثوں کا مجموعہ، قرآن کی آیتوں سے لے کر کہ جہنم کی جو کیفیت ہے وہ اب بھی موجود ہے، دوزخ سلگائی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے، قیامت کی دن لائی جائے گی۔ برا ٹھکانہ اس کو اللہ نے فرمایا، وساعت مصیرا، قرآن میں کہا گیا ہے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، کیا ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کیا ہی برا ٹھکانہ، کیا ہی بری جگہ ہے، اور کہا جس کو دوزخ کی طرف لے جایا گیا وہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ خسران یعنی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے، خاسرین میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاسرین میں ہمیں نہ بنائے۔ آج میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا فلاں بن فلاں دوزخ سے آزاد ہے، فلاں بن فلاں دوزخ سے آزاد ہے۔ اے کاش اس بھڑکتی ہوئی آگ جس کو اللہ نے کبھی سقر کہا، کبھی سعیر کہا، کبھی حطمہ کہا، کبھی النار کہا، کبھی جہنم کہا ہے، اس کے نام ساتھ میں جب عذاب کا ذکر آیا، کبھی عذاب علیم کہا، کبھی عذاب عظیم کہا، کبھی عذاب مہین کہا، کبھی عذاب یوم عقیم کہا، یہ تمام عذابات جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری چمڑیوں کو بار بار بدلا جائے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہر گھنٹے میں 70 بار چمڑی ہماری بدلی جائے گی۔ کیوں؟ جب جب یہ پکے گی آگ سے اسے بدل دیا جائے گا تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکے۔ اس طرح کی کیفیت میں جانے کے لیے کیا تم اور ہم تیار ہیں؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ میں وہ بات یاد کر کے رخصت ہوتا ہوں، بڑی بات ہے، اگر آپ توجہ کریں، دنیا میں موت کا کوئی علاج ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم علاج تلاش کر رہے ہیں، ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دعا دوا سب جو کچھ بھی ہماری ہو رہی ہے، کیوں؟ موت سے بچنے کے لیے۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، جبکہ سب کو معلوم ہے موت گارنٹی، مرنا ہی ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں دنیا میں، پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے بچنا ممکن ہے، جہنم سے بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کیوں نہیں علاج ڈھونڈتے؟ موت جو آ کر کے رہے گی اس سے بچنے کے لیے تم 1000 دوائیاں لیتے ہو، دوزخ سے بچنا ممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا
کہ تم اگر اس راستے پر چلو گے تو دوزخ میں نہیں جاؤ گے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقا، اللہ فرماتا ہے اس میں نہیں ڈالا جائے گا مگر وہی جو بدبخت ہوگا، الذی کذب وتولی، جو جھٹلایا تھا یا گھمنڈ کیا تھا، منہ پھیرا تھا، انہی لوگوں کو ڈالا جائے گا جہنم میں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکوکار جائیں گے جہنم میں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ تک ملتا ہے کہ جو قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا کہ گناہ تو ہوں گے، اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا، اسی آنکھ کے جو پلک ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی کہ اے رب ذوالجلال، کیا تو نے اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دیا؟ کہا جائے ہاں۔ وہ کہے گا کہ مولا اس کے جسم سے مجھے تو آزاد کر دے، مجھے الگ کر دے یہ آنکھ کے پل۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ مولا ایک رات یہ تجھے یاد کر کے رویا تھا، تیری دوزخ کے عذاب سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، تو مولا جس بندے نے تجھے یاد کر کے مجھے نم کیا تھا، کیا تو مجھے اس کے ساتھ دوزخ میں ڈالے گا؟ مجھے اس کے جسم سے الگ کر دے۔ تو رب تعالی حکم فرمائے گا، اس کے آنکھوں کی پلکوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اس کے پورے جسم کو جہنم سے آزاد کرو۔ دوزخ سے آزادی کے لیے ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں، تم گڑ گڑاؤ مولا کے حضور، رب تبارک و تعالیٰ کو مناؤ، اور ان آنسوؤں کے ذریعے سے شاید ہم بچ جائیں گے۔ ہمارے گھمائے ہوئے تسبیح کے دانے تک ہمارے جہنم میں جانے سے اور ہمارے درمیان آڑ بن جائیں گے، ہماری نیکیاں آڑ بن جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام عذابات سے محفوظ کرے۔ آج ہم سب کو مل کر یہی دعا کرنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آج نہ کل ٹل جائے گا۔ آج ہم پر مصیبت ہے، کل اچھے دن ہو سکتے ہیں، آج خوشیاں ہیں، کل برائیاں آ سکتی ہیں، غم آ سکتے ہیں۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ آج تمہارے پاس بچے نہیں ہیں، رو رو کر کے بچے مانگ لیے، کتنے دن لڑو گے؟ آج گھر نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، رو رو کر کے مانگ لیے، وہ مل گئی، کتنے دن جیو گے اس پر؟ آج تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم نے مال رو رو کر کے مانگ لیا، اللہ سے مل گیا، کتنے دن اس پر عیش کرو گے؟ یہ ہاتھ سے نکلنے والی چیزوں میں سے ہے۔ لیکن قیامت کے دن جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ دوزخ میں ہی جائے گا، تو وہ نکلنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ آج کل کے انتظار میں رہو گے۔ جہنم کا دروازہ نہ کھولا جائے گا نہ نکالا جائے گا جو کفر پر مر گیا۔ تو ڈرو، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے فرمایا ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بنایا گیا ہے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا، قرآن ہی کہتا ہے کہ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، جو کپڑے پہنائے جائیں گے جہنمیوں کو وہ گندھک کے کپڑے ہوں گے۔ ماچس کی تلی پر جو گندھک ہوتی ہے، رگڑنے سے آگ چھونے کے لیے وہ گندھک بہت ہی بھڑکاؤ والا کام کرتی ہے، وہ لباس جہنمیوں کو پہنائے جائیں گے گندھک والا، اور جیسے ہی وہ جہنم سے قریب ہوں گے، جیسے ماچس کی تلی سے آگ بھڑک جاتی ہے جسم پر، ویسی شعلے بھڑک جائیں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے 13ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے چہروں کو بھی آگ کے شعلے پکڑ چکے ہوں گے، ان کا پورا وجود آگ کے شعلوں سے بھر چکا ہوگا۔ اب اندازہ کرو اگر جسم پر گندھک کا لباس لگا ہوا ہو اور دوزخ کی بھڑکے